یہ جو میری پینسل کی نوک میں بنی ہوئی ہے دال ما اس کی شکل ہے، اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آئے اس کو ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ جزم جس حرف کے اوپر آئی ہے تو وہ ہے حروف قلقلہ، ٹھیک ہے۔ یہ دھیان رکھتے ہیں کہ یہ جزم اگر آئی ہے تو آئی کس کے اوپر ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ آئی ہے قوف کے اوپر۔ جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں، قوف، ص، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو جو ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہیں اس میں سے قوف پہلا حرف ہی حروف قلقلہ میں سے قوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے اب ہم نے اس قوف کو ہلا کے پڑھنا ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ عین قاف پیش عوق، کیسے؟ عوق۔ اگر ہم اس کو پڑھیں اوق تو یہ ویسے لفظ صحیح نہیں رہے گا، جس طرح ہم نے مخرج کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے تجوید کے ساتھ، ویسے نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ عوق، عوق۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، سورۃ الشمس کا آج ہمارا آخری سبق ہے، تو چلیے دھیان اور توجہ سے سننا ہے اور آپ نے آگے بھی پھیلانا ہے۔ کسی ایک کا بھی قرآن پاک ٹھیک ہو گیا تو وہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے واو متحرک۔ ہاں جی، اب ہم دیکھیں کہ متحرک کس کو کہتے ہیں۔ یہ جو اوپر لگی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں زبر، جیسے یہ لام کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، کوئی بھی ان میں سے زبر زیر پیش میں سے کسی حرف کے اوپر بھی آ جائے، جیسے کہ یہ زبر واو کے اوپر آ گئی ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور حرکت سے ہی متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ حرکت جو ہے وہ جس حرف کے اوپر بھی آئے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اب یہ زبر ہے، اصل میں اس کا نام حرکت ہے، لیکن حرکت کون سی ہے؟ زبر والی حرکت، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ پیش والی حرکت ہے، ایسے ہی جیسے یہ زیر والی حرکت ہے ان کا نام حرکت، ٹھیک ہے۔ اب یہ جس حرف کے اوپر آئے تو وہ حرکت سے حرف کیا ہو گیا؟ متحرک حرف ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ واو متحرک ہے، لام کے اوپر زبر آ جائے گی تو یہ لام متحرک ہے، یا کے اوپر زبر آ گئی تو یہ یا متحرک ہے، یعنی کہ زبر زیر پیش کی وجہ سے حرف کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ متحرک۔ اب یہ واو متحرک ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر وا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے لام، جیسے ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا لام الف، یہ وہ والا لام الف ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ قاعدے میں بھی پڑھا ہے کہ الف سے پہلے، یہ ہے الف، الف سے پہلے کیا آگے زبر، پڑھتے تو ہم نے لام ہے لیکن ساتھ یہ الف اس کے ساتھ ملے گا، اس لیے بتا رہی ہوں کہ الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے لام کو لمبا کرنا ہے، لیکن کس وجہ سے؟ الف سے پہلے زبر آنے کی وجہ سے یہ حرف لمبا ہو جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام الف زبر لا، والا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یا متحرک، یا زبر یا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے خو متحرک، خو کے ساتھ کیا آ گیا؟ الف،
یہ ہے خو ہے اور یہ کیا ہے الف، الف سے پہلے زبر آ گئی، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے لمبا کریں گے؟ خو الف زبر خو، یا خو۔ آگے ہے فا متحرک، یعنی فا کے اوپر پیش والی حرکت آ گئی ہے، تو حرکت کی وجہ سے فا متحرک ہو گیا، حرکت سے متحرک۔ فا پیش فو، یا خوفو۔ ہاں جی آگے دیکھیں، آگے ہے عین متحرک، عین کے اوپر پیش والی حرکت آئی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے جب حرف کوئی پڑھنا ہے تو آگے تھوڑا سا دیکھنا ضرور ہے کہ اگلا حرف کون سا ہے، کوئی ساکن ہے یا کوئی شد والا حرف آیا کہ نہیں۔ اگر تو کوئی ساکن ہے، جیسے یہ جزم ہے، جزم والا حرف آیا ہے، کوئی شد والا آیا ہے، تو وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ عین کے اوپر تو پیش والی حرکت ہے، لیکن آگے قوف کیا ہے، ساکن ہے، اس جزم کی وجہ سے۔ یہ جو گول ہے دال نما بنی ہوئی ہے، اس کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ یہ جزم جس حرف کے اوپر آئے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جزم کس کے اوپر آئی ہے؟ قوف کے اوپر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جس کے اوپر بھی یہ جزم آئے اس کا یہ بھی خیال کرنا ہوتا ہے کہ وہ حرف ہے کون سا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے حروف قلقلہ یاد کیے ہوئے ہیں۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ تو جو حروف قلقلہ ہم نے یاد کیے ہیں اس میں سے ایک یہ قوف بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک یہ قوف بھی ہے، جس کی وجہ سے اب ہم نے اس کو ہلانا ہے جزم آنے کی وجہ سے۔ تو اب ہم نے کس طرح ہلانا ہے؟ عین قاف پیش عق، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اس کو پڑھتی اق تو یہ حرف ویسے نہ ادا ہوتا جو اس کا حق تھا، لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے عق، یہ قوف کو ہم نے آخر پہ ہلایا ہے تو یہ اس کا حق ادا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل جو طریقہ ہے قرآن پاک کا اس کے مخارج سے ادا کرنے کا، یہ اس کا اصل طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے با کے اوپر کھڑی زبر، کھڑی زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تو کیسے کریں گے؟ با کھڑی زبر با، عقبہ۔ آگے ہے ہا، یہ ہا ہے، ہا کے اوپر آ گئی زبر، تو یہ کیا ہے؟ الف، الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کیسے؟ ہا الف زبر ہا، عقبہ ہا۔ ہاں جی اب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے، تو وقف کی صورت میں اگر آخر والا حرف متحرک ہو، زبر زیر پیش والا ہو، تو اس کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیتے ہیں، لیکن آخر والا حرف اگر پہلے ہی ساکن ہو تو اس کو ساکن ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، بس اپنی آواز کو تھوڑا سا نیچے لے کے آتے ہیں۔ اب یہ الف جو ہوتا ہے نا، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ویسے ہی رہنے دینا ہے، صرف اپنی آواز کو نیچے لے کے آئیں گے، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے۔ کیسے؟ آگے وقف عقبہ ہا، عقبہ ہا۔ چلیے جی، یہ ہم نے ایک ایک حرف کو توڑ کے، یعنی اس کو دیکھا ہے کہ حرف کو کیسے پڑھنا ہے، لمبا کرنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ سارا ہم نے اب پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اپنا لہجہ صحیح کرنا ہے، یعنی قرآن پاک کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے اور روانگی کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الشمس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يخاف عقباها ولا